مولا کائنات جب آئے تھے مدینے سے کوفہ میں، جب آپ نے حکومت قائم کی تو مسجد کوفہ کو اپنا ایوان قرار دیا، وہاں پر فیصلے کرنے کا، ایک قسم کی سمجھے پارلیمنٹ کہیں یا جائے قضاوت کہیں، جو بھی کہیں آپ، وہاں پر مولا کائنات نے مسجد کوفہ کو اپنے لیے قرار دیا۔ مگر جب گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ عبادت میں اور کچھ لوگ جو ہیں ذکر میں محو ہیں۔ مولا کائنات نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ عبادت گزار ہیں۔ کہا عبادت کہاں؟ کہا کھانا پینا ان کا کہاں سے آتا ہے؟ کہا مولا یہ دن رات ہوتے ہی مسجد میں ہیں، اگر کوئی انہیں لا کر دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ یہ اپنی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر مولا کائنات نے عجیب جملہ کہا۔ مولا کائنات نے جملہ کہا کہ یہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں، جو دن رات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوفے کے گلی کے کتے ان سے بہتر ہیں۔ اللہ اکبر! سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ امام المتقین امام علی یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ کہا ہاں، جو اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ دوسروں پر ڈالے، کتے کم از کم یہ تو کرتے ہیں کہ اپنی روزی خود روٹی کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، انہوں نے تو اپنا بوجھ بھی دوسروں پر ڈال دیا ہے۔ کہا یہ جو صالح ہے یہ اسلام کو نہیں چاہیے جو اپنی ذات کی فکر میں رہے۔ اسی لیے رسول خدا جب کوئی آدمی نماز فرض پڑھ لیتا تھا تو رسول خدا بعد میں پوچھتے تھے کہ تم نے نماز فرض پڑھ لی ہے، اب تمہارا کیا کام ہے؟ مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کاج کرو، جاؤ اپنے معاملات کی طرف بڑھو۔ تو صرف صالح ہونا کافی نہیں، مصلح بھی ہونا چاہیے لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ اور یہ جو اصغریہ کے دوستان اور جوانان ہیں، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں گے۔ مگر یاد رکھیے میرے دوستو، اس دن بھی میں نے لائیو درس میں ایک اصغریہ کے پیج پہ کہا تھا، اصغریہ اسٹوڈنٹ کا پیج تھا، میں نے کہا یاد رکھو اصلاح کا حق اسے جو اپنی اصلاح کر لے۔ میں دوسروں کو نماز تب سکھاؤں جب میری نماز درست ہو۔ اور میں نے یہ جملہ کہا تھا، صحیح طور پر واقعاً تبلیغ کرنے کا حق اسے جس کی اتنی اپنی نماز درست ہو، اتنی اس کی تجوید درست ہو کہ جب وہ نماز پڑھائے تو دوسرے اس کے پیچھے نماز پڑھیں، وہ جماعت قائم کر سکے، وہ قابل ہے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کرے، ضروریات دین سے آگاہ۔ اب دوسرے رخ کی طرف آئیں، مصلح۔ جب تک آپ صالح ہیں کوئی بھی آپ سے دشمنی نہیں کرے گا، سب کہیں گے اچھا ہے اور کسی کے برے بھلے میں نہیں۔ مگر جس دن سے آپ مصلح بنیں گے، لوگ آپ کی برائی کرنا شروع کریں گے، لوگ آپ کی دشمن۔ شہید مطہری نے یہی تو جملہ کہا ہے کہ جب تک وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا ٹرین جب رکی رہتی تھی تو بچے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتے تھے، جیسے ہی ٹرین حرکت کرتی تھی تو بچے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیتے تھے۔ جب تک ہم خود اپنی ذات کی اصلاح کریں گے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ اصلاح کرنے والا جو اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے اور اپنے آپ کو صالح بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں تو یہ ہے کہ اسے تو دوست بھی بنانے نہیں پڑتے۔ کیوں؟ اگر دوست بنائے گا تو دوسروں کی اصلاح کرے گا۔ سید محمد جمال منور کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جب دوسروں کی اصلاح کرے گا، دوست بنائے گا، معاشرے کو دوست رکھے گا، مگر جو خود اپنے آپ کو صالح بنانے میں ہے وہ معاشرے کے دوست اور دشمنی ان چیزوں پہ نہیں پڑتا۔ دشمن نہیں ہوتے لوگ، اس کے دوست نہیں ہوتے لوگ، دونوں طرف سے وہ بس اتنا ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں اسے کہ یہ اچھا ہے، کسی کے برے بھلے میں نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے نہیں، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اب مصلح بنو، مگر بنیادی شرط کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سورہ صف کی 2 آیتیں۔ اے ایمان والو، خبردار جو تم نہیں کرتے وہ دوسروں کو نہیں کہو، بلکہ جو تم خود کرتے ہو وہی دوسروں کو کہو۔ اسی لیے کہا عالم حقیقی کی پہچان یہ ہے کہ جو وہ بولتا ہے اس کا بولنا، اس کے بولنے کی تصدیق عمل کرے گا کہ آیا یہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ مصلح کیا ہے؟ مصلح دوسروں کی اصلاح کرے گا، اور جب دوسروں کی اصلاح کرے گا، دوسروں کو بلائے گا، تو یہاں پر ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ مصلح وہی بنے جو صالح ہو۔ اگر کوئی مصلح ہے اور صالح نہیں ہے، یہ بھی خدا کو پسند نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ دوسروں کو اصلاح کرتا ہے، کہتا ہے، باپ کہتا ہے دعا کرے مولانا صاحب یہ امام کا سپاہی بن جائے، تو میں یہ سوال کرتا ہوں آپ امام کے سپاہی بنے؟ اگر آپ امام کے سپاہی بنے تو یہ حتماً بنے گا۔
اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا بچہ بھی حتماً نماز پڑھے گا. اگر میں نماز نہیں پڑھتا، اگر میں دینداری میں نہیں ہوں، اگر میں دین سے محبت نہیں کرتا، اگر میں خدا سے محبت نہیں کرتا، اگر میں خود صالح نہیں ہوں تو میری باتوں کا اثر بھی نہیں ہوگا. میری باتوں کا اثر تب ہوگا جب میں خود صالح ہوں، جب میں خود عمل کرتا ہوں. اگر میں خود عمل نہیں کروں گا تو میری بات کی تاثیر نہیں رہے گی. بات کی تاثیر تب رہتی ہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ یاد رکھو بے عمل عالم کی گفتگو ایسے ہے جیسے بارش کے قطرات پتھر پہ آ کے پھسل جاتے ہیں. ٹکتے نہیں بارش کے قطرات، بلکہ وہ پھسل جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بے عمل عالم کی گفتگو ظاہراً جالب ہوگی، ظاہراً جاذب ہوگی، مگر دلوں پہ اثر نہیں کرے گی، کیونکہ وہ خود بے عمل ہے. بارش کے قطرات کی طرح ہیں، پتھر سے دلوں سے باتیں پھسل جائیں گی، دل میں وہ جگہ نہیں بنا پائیں گے. پھر دوسرا ایک جملہ معصوم یہ فرماتے ہیں علم عمل کو بلاتا ہے، اور اگر تم نے علم کے ساتھ عمل کیا تو وہ علم محفوظ ہو جائے گا. یاد رکھیے ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے اچھے کھجور حاصل کرنے کا. وہ اچھے کھجور حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نر اور مادہ کے جو اجزاء ہیں وہ ملائے جاتے ہیں، اس سے اچھے کھجور حاصل ہوتے ہیں. سید تہذیب رضوی اور کھوسو جی آر کر کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جب یہ نر اور مادہ دونوں کے اجزاء ملائے جاتے ہیں تو پھر ہمیں اچھے کھجور ملتے ہیں. ثمر تب بہتر ملتا ہے، نتیجہ تب بہتر ملتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نتیجہ بہتر ملے تو علم و عمل دونوں ساتھ رکھیں، پھر مصلح بنیں، پھر دوسروں کی اصلاح کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک میری گفتگو کافی ہے کہ ہم پہلے صالح بنیں، اور جب تک ہم صالح ہیں تو کوئی بھی ہم سے دشمنی نہیں کرے گا. انبیاء خدا کا اولین کام یہ تھا کہ ہم صالح بنیں. دوسروں کے خلاف بعد میں اٹھایا انہوں نے. پہلے اگر ہم اپنے وجود سے ظلم کو ختم کریں گے، اپنے وجود سے بے عدالتی کو ختم کریں گے، اپنے وجود سے گناہوں کو ختم کریں گے، تب ہم اس لائق بنیں گے کہ معاشرے سے گناہوں کو ختم کر سکیں.